السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارے چینل کا نام ہے تھنک پیٹرنس۔ ہم جہاں کرنٹ افیئرس کے اوپر زیادہ تر بات کرتے ہیں، وہیں پر ہمارا رجحان اس طرف بھی ہے کہ ہم آپ کو علم کی طرف بھی لے کے آئیں اور نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے روزمرہ کے معاملات کا ایک حصہ ہے۔ لڑکوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ فیلڈ جس پہ ہم آج بات کریں گے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والا دور وہ اسی کا مرہون منت ہے۔ اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، اپنے جیسے میں ہوں، میرے جیسے عمر کے لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کا استعمال بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کی میرا خیال ہے کم از کم 4 سے 5 اقساط ہوں گی، ہم کوشش کریں گے کہ قسط بائی قسط، یعنی کہ پارٹ بائی پارٹ جو ہے وہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہاٹ ٹاپک ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں بہت ہاٹ ٹاپک جا رہا ہے، تو دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں دنیا میں انسان جب ظہور پذیر ہوا اور ہم بہت پیچھے جائیں، لاکھوں سال پیچھے جاتے ہیں، ملینز آف ایئرس جب پیچھے جائیں، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلے انسان نے پتھر کا دور دیکھا، یعنی کہ وہ پتھروں کو استعمال کرتا تھا اپنے اوزار کے طور پہ، اپنی مشینوں کے طور پہ۔ پتھر سے ہی وہ شکار کرتا، اسی سے وہ ان کو کاٹتا، چیرتا اور کھانے کے قابل بناتا۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہتھیاروں کو مکس کیا گیا، ملایا گیا آپس میں، اور سادہ مشینیں جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا۔ سادہ مشینوں سے مراد میں آپ کو مثلا یہ بتا دیتا ہوں، جیسے آٹے کی چکی، جب آٹا، گیہوں وغیرہ پیسا جاتا تو اس کے لیے ایک اوپر بڑی راؤنڈ شکل اور نیچے ایک راؤنڈ شکل، جس کے اندر دانے رکھ کے اور اس کو گھما لیا جاتا اور دانے پیس جاتے، جس کا آٹا بنا کے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی مشین کی ایک سادہ شکل تھی، یعنی کہ پہلے سادہ اوزار، پھر ان اوزاروں کو ملا کے ہم نے مشینیں بنانا سیکھی۔ پھر مشینیں پیچیدہ در پیچیدہ ہوتی گئیں اور انڈسٹریل ریولوشن آیا دنیا میں۔ انڈسٹریل ریولوشن 1، پھر 2 اور پھر 3، اور آج کل جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن 4 کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ہم جب پہلی تینوں کی بات کرتے ہیں، پہلی تینوں میں اور چوتھے میں کیا فرق ہے؟ پہلی اور دوسری تو بالکل ہی مینول تھی، لیکن وہ مینول کو آہستہ آہستہ آٹومیٹنگ کی طرف لے کے آ رہی تھی چیزیں، اور تیسرے میں آٹومیشن کافی حد تک اس کے اندر آ گئی تھی، اور چوتھا جب اب ہمارے سامنے آ رہا ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ آنے والے دور میں چیزیں آٹومیٹی ہو جانی ہیں، اور ان کو آٹومیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں صلاحیت درکار ہوگی، جو ہمیں علم درکار ہوگا، وہ ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ میں جو بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے خصوصی تھوڑا سا زور دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکنیکل نالج بتانا شروع کروں گا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے کس طرح مفید ثابت ہوگی، ہمارے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی۔ اچھا، ہم پہلے بات کریں گے مصنوعی ذہانت کی۔ مصنوعی ذہانت کہتے کسے ہیں؟ ہم سب سے پہلے بات کریں گے، سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کو اور مشین کو جب ہم مرج کریں گے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کمپیوٹر کو اور مشین کو جب ہم مرج کریں گے تو ان دونوں کے مرجر کے ساتھ جو ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ آٹومیشن کے حوالے سے آئے گی۔ کمپیوٹر مشین کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مشین وہی کچھ کرے گی جو اسے کمپیوٹر بتائے گا، اور کمپیوٹر کو کون بتائے گا؟ وہ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ایک سادہ سا اس کا آپ اس کو سمجھیں تعارف ہے کہ کمپیوٹرز اور مشین مل کر وہ صلاحیت حاصل کریں گی یا وہ حاصل کر رہی ہیں جو پہلے صرف انسانی ذہانت یہ کام کرتی تھی۔ مثلا ہم سوچتے ہیں اور سوچ کر کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، ہم مختلف علم حاصل کرتے ہیں جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر، اور کچھ ہم اپنے عملی تجربات کی بیس کے اوپر، کچھ ہم لوگوں سے سن کر، سمجھ کر اور دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے
تو ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس ذہانت کو جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کو تو ہم انسانی ذہانت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی ذہانت ہمارے کمپیوٹر استعمال کریں گے، اور کریں گے کس پہ؟ مشینز کے اوپر، یعنی کہ کمپیوٹرز حکم دیں گے مشینز کو اور مشین اسی طرح عمل کرے گی، تو اس چیز کو ہم کہیں گے مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ یہ بہت پیچیدہ الگورتھم جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھتا بھی جا رہا ہے، اس میں سیکھنے کا علم جو ہے اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی بھی جا رہی ہے، اور پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں، ہم روزمرہ کی، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے گھر کو ہم آس پاس جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے ٹریفک کے صرف اشارے ہی دیکھ لیں۔ کچھ ٹریفک کے اشارے تو آپ کو پتہ بڑے نارمل ہیں، گرین لائٹ، اورنج لائٹ، ریڈ لائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک اپنے مقررہ وقت پہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ جب رش بہت بڑھ گیا، جب سڑکوں کے اوپر رش بہت بڑھ گیا، تو اس کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے کیا جانے لگا۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ کیمرے یہ دیکھتے ہیں کہ کس سڑک پر زیادہ رش ہے، وہ اس کو زیادہ ٹائم دیں گے، پہلے کھولیں گے، اور جس سڑک پہ کم رش ہوگا اس کو کم ٹائم دیا جائے گا، اور اس طرح بجائے اس کے کہ ایک سنتری کو کھڑا کر کے اس کی ذمہ داری لگائی جائے دھوپ میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹریفک کنٹرول کر رہی ہے بہت سارے ممالک میں، اب پاکستان میں بھی کچھ ایریاز میں اس طرح ہو رہا ہے۔ گوگل میپ آپ کا، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک شکل ہے۔ ڈرائیونگ میپس ہیں مختلف قسم کے، یہ بھی۔ پھر آپ جاتے ہیں، آپ نے ٹول پلازے پہ گئے ہیں، سٹیکر لگا ہوا ہے آپ کی گاڑی کے اوپر، اس نے اسکین کیا، اس نے اس کی، اور آپ گیٹ اوپن ہو گیا اور آپ چلے گئے، ٹول پلازے کو کراس کر لیے۔ تو یہ بھی مصنوعی ذہانت کی ایک قسم ہے۔ آپ کے گھر میں آٹومیٹک لائٹس اب آنی شروع ہو گئی ہیں، جو آپ جن کو ٹائمنگ بھی دے سکتے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کے اس وقت تک یہ بجلی کے جو انسٹرومنٹس ہیں یہ کام کرتے رہیں، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ کام نہ کریں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ گھر پہ نہیں بھی ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اسی طرح سارا کام کریں گے۔ پھر آپ کے پاس، آپ نے سنا ہوگا مختلف قسم کے جیسے پیپل کاؤنٹنگ مشینز ہیں، اب تو کیمرے بھی ایسے آ گئے ہیں جو پیپل کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ دکان کے اندر آئے ہیں اور کتنے لوگ باہر گئے ہیں۔ تو وہ ایک دکاندار کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس دن میں کتنے لوگ آئے، وہ کس وقت پر آئے، اور کتنوں نے خریداری کی اور کتنوں نے خریداری نہیں کی۔ یہ سارا ڈیٹا کون دیتا ہے؟ یہ سارا ڈیٹا اکٹھا تو کرتا ہے کیمرہ آپ کا، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو الگورتھم ہے وہ اس تمام ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے رزلٹ بنا کر ہمیں ایک ڈیٹیل کی صورت میں دے دیتا ہے، جس کو ہم گراف کی صورت میں بھی لے لیتے ہیں، جس کو ہم پیراگراف کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں، اور جس کو ہم مختلف جس چیز میں ہم ضرورت ہم اس طرح کے بنا لیتے ہیں چیزوں کو۔ پھر اسی طرح سیفٹی کے حوالے سے کیمراز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا مزدور کس طرح کام کر رہا ہے، اس نے حفاظتی جیکٹ پہنی ہوئی یا نہیں پہنی ہوئی، اس نے پراپر گیجٹس جو حفاظت کے لیے ضروری ہیں اس نے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں، اگر وہ کہیں چڑھائی کر رہا ہے تو کیا اس نے پراپر اپنے آپ کو جو سیفٹی روپس وغیرہ ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں نہیں لگائے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوتی ہیں، اور پیچھے جو کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو یہ انفارم کرتے ہیں۔ خلائی سائنس ساری ڈیپینڈ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کرتی ہے، کس وقت پہلی سٹیج کا انجن الگ ہوگا، پھر دوسری سٹیج کا انجن، پھر تیسری سٹیج کا انجن، اور کب خلائی گاڑی جو ہے وہ اسپیس میں داخل ہوگی، اور پھر وہاں پہ اس نے دائیں کیسے ہونا ہے، بائیں کیسے ہونا ہے، اسپیڈ کیسے پکڑنی ہے، یہ ساری چیزیں آٹومیٹ ہو گئی ہیں۔ پھر میزائل آپ کے ہتھیار، اور آج کل ہم بڑی بات سن رہے تھے انڈین طیارے جو زمین بوس ہوئے، بڑے مشہور رافیل، تو رافیل میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بھی کیا گیا تھا، لیکن بہرحال انسان ہے، جب پاکستانیوں کے سامنے یہ آیا تو پھر وہ بیچارہ رہ گیا۔ بہرحال ہم چیٹ بوٹ کی بات کریں گے، ہم ڈیپ سیک کی بات کریں گے، اور اسی طرح بہت سارے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کھلونے آپ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے مستقبل پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوں گے اور اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔
اچھا 10 منٹ ہو گئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کا ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں. آج کے 10 منٹ کے بعد اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دوسری جو اس کی جو قسط ہے اس کو بھی ریلیز کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ایک تسلسل بھی برقرار رہے اور آپ کی دلچسپی بھی برقرار ہے. تو ہم انشاءاللہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر ہم اس کی اہمیت اور اس کے مستقبل کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں یہ کہاں فائدہ دے رہا ہے انسانیت کو اور یہ کہاں نقصان دے رہا ہے، یا آنے والے دور میں اس سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے اور کون سے نقصانات اس سے مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں ہم اپنے دوسرے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.